السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم اگلی ویڈیو میں مامون کے دور پر تبصرہ کریں گے۔ یہ وہی ہماری ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو میں اگر آپ نے پچھلی ہماری دو ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہم ریکویسٹ تو یہ کریں گے کہ وہ دو ویڈیوز دیکھ لیں، لیکن اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اس ایک ویڈیو میں آپ کی پچھلی دو ویڈیوز کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو میں۔ مامون کے عہد حکومت کے بارے میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلا دور وہ ہے جب وہ کار خلافت سے بے خبر خراسان میں بیٹھا ہوا تھا اور علمی بحثیں سن رہا تھا، اور نظام کار روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں مامون کو مسند شاہی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ پہلے اس نے خلافت امام رضا کو سونپنا چاہی، پھر انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے پر اکتفا کیا۔ دوسرا دور وہ ہے جب وہ بغداد میں منتقل ہوا اور سیاہ و سفید کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مامون اپنے پیشرو عباسی خلفاء کی طرح جہانداری کے جوہروں سے مالا مال تھا۔ اب اس نے ہر کام کو خود زیر نگاہ رکھا اور وزراء و عمال سب کی نگرانی خود کرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے تمام زیر اثر علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ پہلا عباسی خلیفہ ہے جس نے مصر کا سفر کیا اور دیہات میں پھر کر حالات کا جائزہ لیا۔ عباسی عہد میں وزیر کا عہدہ کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ مامون کی رائے میں وزیر کے بارے میں یہ تھی کہ وہ صاحب عفت اور شستہ آداب والا ہو، پختہ رائے رکھتا ہو، حفظ راز کر سکے، علم اور حلم سے بہرور ہو، امیرانہ دبدبہ رکھتا ہو، علماء کی طرح بے غرور اور فقہا کی طرح خرد مند ہو۔ مامون نے یہ اوصاف وزیر کے لیے لازم قرار دیے تھے، لیکن اگر اس کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے جو اس کے وزیر تھے ان میں کوئی ایسا وصف موجود نہیں تھا جو خود مامون میں بھی بمرتبہ کمال موجود نہ ہو۔ مامون کی ہمہ گیر اور شخصیت امراء اور رعیت سب پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ ہارون الرشید کی طرح خوش ذوق، باہمیت اور حامی علم و دین تھا۔ اس لیے ہارون کے دور نے جو زرعی رنگ اختیار کیا تھا اس کی تابناکی میں فرق نہ آنے دیا۔ مامون کے نظم و ضبط میں مندرجہ ذیل عناصر نظر آتے ہیں۔ پہلا، مامون حکومت کے معاملہ میں سخت گیر بے لاگ تھا، لیکن ذاتی معاملات میں انتہا کا متحمل اور نرم مزاج تھا۔ کہا کرتا تھا کہ اگر لوگوں کو میرے حلم و عفو کا علم ہو جائے تو وہ میرا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہے گا۔ ملازم بعد دفعہ اکڑ جاتے اور وہ نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن کشتی میں سوار تھا، ایک ملاح کو دوسرے شخص سے کہتے ہوئے سنا، مامون اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد مجھے کیوں اچھا لگ سکتا ہے؟ مامون نے اپنے حاشیے نشینوں سے فقط اتنا کہہ کر چپ کر گیا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ میں اس جلیل القدر ہستی کی نگاہ میں کیسے عزت پاؤں؟ دوسرا پوائنٹ، خبر گیری۔ مامون رعایا کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ ہارون تو بیس بدل کر خود گلیوں میں پھرتا تھا، لیکن مامون نے جاسوسی نظام پر زور دیا۔ صرف بغداد کے شہر میں 1700 بوڑھی عورتیں جاسوسی پر مامور تھی۔ مرد جاسوسوں کا قیاس آپ خود کر لیں۔ نتیجہ یہ کہ مامون نے لاتعداد افراد سے ذاتی طور پر مکمل آگاہی رکھی تاکہ اسے ہر چیز معلوم ہو۔ تیسرا، احتساب کا شعبہ۔ احتساب کا شعبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سے قائم تھا۔ مامون کے عہد میں محتسب پیادوں کو لے کر گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ اس کو ان باتوں کی خبر گیری کرنی ہوتی تھی کہ بازاروں میں یا مجامع عام میں کوئی امر خلاف شریعت نہ ہو پائے، جانوروں پر بھی ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، کشتیوں میں زیادہ آدمی سوار نہ ہونے پائیں، راستے پر یا سڑک پر جو مکانات گرنے کے قریب ہوں ان کو مالکوں سے کہہ کر گرا دے، جو معلمین لڑکوں پر زیادہ سختی کرتے ہوں ان کو سزا دی جائے، کوئی شخص ترازو یا پیمانے وزن سے کم رکھ کر اپنے مال کو نہ بیچے۔ مامون نے پیمانوں میں یکسائی پیدا کی تاکہ کمی پیشی نہ ہو سکے۔ نمبر 4، دیوان المظالم۔ جن فیصلوں میں فقہی باریکیوں کا سوال نہیں اٹھتا تھا اس میں ظلم کی فوری تلافی ہوتی تھی۔ وہ والے مسائل دیوان المظالم کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، وہ فوراً ان مسائل کا فیصلہ کرتا تھا۔ مامون کی فریاد رست طبیعت فقط والی المظالم کی کارگزاری پر مطمئن نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ پیر کے روز خود مظالم کی رفیہ کے لیے اجلاس کرتا تھا۔ 5واں پوائنٹ، متولی اللیل۔ شہر کے شعبانہ نظم و ضبط کے لیے
متولی اللیل کا عہدہ تھا، وہ گنڈوں اور معاشرہ دشمن افراد کی خبر لیتا تھا۔ متولی اللیل جو رات کے پہرہ دار ہوتے تھے ان کو متولی اللیل کہتے ہیں۔ عدالتی انصاف مامونی عہد میں اسلامی روایات کے موافق بلند معیار پر قائم رہا۔ قابل اور صاحب کردار قاضی مامور تھے، ان کی پیش قرار تنخواہیں مقرر تھی تاکہ رشوت کی طرف مائل نہ ہوں۔ اگر ہارون کو قاضی ابو یوسف جیسی زندہ جاوید ہستی میسر آئی تو مامون کو یحییٰ بن اقسم ایسے لازوال شہرت کے فقیہ کی خدمات سے فائدہ پہنچا۔ یحییٰ نہایت قابل اور بے خوف قاضی تھے، مامون کو غلط اقدام پر روکتے۔ قاضی یحییٰ کی بے خوفی، مامون کی انصاف دوستی کا کچھ اندازہ آپ اس واقعہ سے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے مامون پر 30,000 کا دعویٰ کیا۔ دونوں قاضی یحییٰ کے سامنے پیش ہوئے۔ مدعی نے مامون کے بیٹھنے کے لیے چٹائی بچھائی۔ قاضی نے مدعی سے کہا اپنے حریف کو عدالت میں شرف مجلس نہ دو۔ مدعی کے پاس چونکہ ثبوت نہ تھا اس لیے قاضی نے مامون کو قسم دلانا چاہی۔ مامون نے مدعی کو مطالبہ رقم دے دی اور کہا یہ رقم اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے زبردستی تمہارا مال مارا ہے۔ فیصلوں کا ریکارڈ رکھنے کا اہتمام حضرت معاویہ کے عہد سے تھا، بعد میں وقتاً فوقتاً اس ضمن میں مزید اہتمامات ہوتے رہے۔ مامون کے دور میں عدالتی ریکارڈ بہت مضبوط صورت اختیار کر چکا۔ مامون کے عہد تک محاصل میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اس نے ٹیکس کی شرح ہی گھٹا دی۔ مامون کے ایام میں جس قدر مستقل فوج تھی اس سے قبل کسی بھی خلیفہ کے عہد میں ایسی نہ تھی۔ اس کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی۔ سواری اور ہتھیار سرکار کی طرف سے ملتے تھے۔ اموی عہد میں جو تیونس میں جہاز سازی کا جو کارخانہ قائم ہوا تھا مامون نے اسے اور پھیلا دیا۔ بحری بیڑا بہت وسیع ہوا، آتش باز جہاز بھی بنائے گئے جنہیں حراقہ کہتے تھے۔ علم و حکمت کی تحریک جسے منصور نے اٹھایا تھا اور ہارون نے آگے بڑھایا، مامون کے عہد میں انتہائی منزلوں تک پہنچ گئی۔ مامون حافظ قرآن تھا، فقہ و حدیث، ادب و شعر میں بہت دستگار رکھتا تھا۔ اس نے منقولات سے بھی زیادہ دلچسپی معقولات میں لی اور آخر اس نتیجے تک پہنچا کہ اشاعت دین کا صرف یہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اسے عقل کی بارگاہ میں صحیح اور درست ثابت کیا جائے۔ اس نے ایک مجلس مناظرہ قائم کی جس میں سب ادیان پر تقاریر اور مباحثے ہوتے تھے۔ مامون کی یہ دھن بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھی کہ وہ مسلمانوں کی اقلیت پرست کردہ معتزلہ کا شکار ہوا اور ان کے کہے میں آ کر مسئلہ خلق القرآن کا فتنہ اٹھایا اور علماء حق کو دکھ دیے، تاہم عقلی علوم منافع سے خالی نہ تھے۔ ان میں سے ملک کی معیشت اور معاشرت کو بہت فائدے پہنچے۔ مامون نے ارباب علم و فن کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور ان سے متفرق علوم میں کتابیں تنصیف کرائیں۔ اس نے خود بھی 3 کتابیں لکھیں۔ ایک تو تبلیغی خط تھا جو شاہ برغز کو تحریر کیا، ایک کتاب علامات نبوت میں تھی اور ایک خلفائے راشدین کے مناقبت میں۔ اس نے نحو اور معافی میں ایک کتاب لکھوائی جس کی املاک کثیر و تعداد لوگوں نے کی، جن میں 80 قاضی تھے۔ مامون کے عہد میں دارالحکومت کی سرگرمیاں بدستور جاری تھیں۔ یوحنا بن ماسویہ اب بھی ان کا افسر اعلیٰ تھا۔ بڑے بڑے ماہرین فن اس کے معاون تھے۔ مامون نے کتب خانے میں قدیم کتابیں، دستاویزیں اور دیگر علمی یادگاریں ڈھونڈ کر مہیا کی۔ یونانی کتب کا ایک ذخیرہ ہارون رشید ایشیائے کوچک سے لایا تھا۔ مامون نے اس پر یوں اضافہ کیا کہ شاہ روم کے پاس حکماء کا ایک وفد بھیجا۔ اس نے اپنے ہاں کا ایک قدیم اور سربستہ کتب خانہ ان کے آگے کھول دیا۔ یہ حکماء کام کا سرمایہ چانچ کر اپنے ساتھ لائے اور دارالحکومت میں ان کا ترجمے کا آغاز ہوا۔ ان میں اکثر فلسفہ کی کتابیں تھیں۔ ان کے ترجموں کی عام اشاعت ہوئی۔ بیت الحکمت کی ممتاز ترین ہستیوں میں سے حنین بن اسحاق، محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور یعقوب الکندی تھے۔ حنین بن اسحاق فلسفہ کا ماہر تھا۔ اس نے کتابوں کی تلاش میں جگہ جگہ کی خاک چھانی اور پھر انہیں عربی کی خوبصورت
قالب میں ڈالا۔ اس نے 100 سے زائد کتابوں کا ترجمہ کیا۔ خوارزمی وہ ہستی ہے جس نے جبر و مقابلہ الجبرا پر دنیا کی پہلی کتاب لکھی۔ یہ مامون کی فرمائش کا نتیجہ تھی۔ یعقوب کندی فلسفہ عالم میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ علم النجوم کے سلسلے میں کئی تحقیقات ہوئیں اور ایک نئی زیج وجود میں آئی جس کو زیج المامونی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کی زیجوں سے بازی لے گئی۔ اجرام فلکی سے مطالعہ کے لیے ایک عظیم الشان رستگاہ قائم ہوئی جس میں مایہ ناز علماء کام کرتے تھے۔ مامون کے حکم سے زمین کی گھلائی کا اندازہ کیا گیا جو 24,000 میل نکلی۔ مامون کا عہد ہر لحاظ سے بنو عباس کا تابناک دور کہلاتا ہے۔ منصور، مہدی اور ہارون کی ان تک مسائی کا مشترکہ ورثہ مامون کے حصے میں آیا۔ اس نے خداداد قابلیت اور شابانہ روز محنت سے اسے 4 چاند لگا دیے، جو کہ پہلے دور میں تو اس نے بالکل نہیں لگائے، دوسرے دور میں بات ہو رہی ہے۔ نظم و ضبط اور انصرام حکومت کا یہ عالم تھا کہ کوئی جرم پوشیدہ نہ رہ سکا اور نہ مجرم سزا سے بچ سکتا تھا۔ امن شکنی کا حوصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مامون نے جب اپنے وزیر حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے شادی کی تو 19 دن تک بارات وزیر کے ہاں مہمان تھی۔ چکا چوند کا عالم تھا۔ تقریباً 5 کروڑ درہم خرچ ہوئے جن میں بغداد کے امراء اور غرباء سب برابر کے شریک تھے۔ حکومت کے میدان سے رعیت بھی متاثر ہوتی تھی۔ مامون اور امراء اور حکماء کی مسائی سے بغداد کی سرزمین سے علم و حکمت کے وہ بھرپور سوتے جوش زن ہو کر رواں ہوئے جنہوں نے صدیوں نہ صرف عالم اسلام بلکہ یورپ کے ذوق علم کو بھی سیراب رکھا۔ صنعت و حرفت نے خوب آسائشیں اور آرائشیں بہم پہنچائیں اور زندگی فرحت و مسرت کی گود میں کھیلنے لگی۔ ایک دفعہ شاہ روم نے اسے قیمتی تحفے بھیجے۔ مامون نے کہا اس کے عوض دگنا تحائف بھیجو تاکہ اسے اسلامی غلبہ کا احساس ہو۔ ولید اول کے ستوت بھی نہ صرف مملکت کے اندر بلکہ باہر بھی مسلم تھے۔ ان کا عہد بھی فراغت اور امن و امان کا عہد تھا۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے روزینے مقرر تھے۔ علم کی خوب گرم بازاری تھی۔ یہ تھا مامون کے اوپر تبصرہ جو ہم نے کرنا تھا، اس کی دونوں دور کے اوپر ہم نے تبصرہ کیا۔ اس کی اگلی ویڈیو میں جو عباسیوں کا اگلا خلیفہ ہے معتصم باللہ، اس کے اوپر بات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔